اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیل کے ڈیجیٹل ایجوکیشنل پلیٹ فارم سے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ اسلامیات کا عقائد اسلام کا ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو پی پی ایس سی، سی ایس ایس، الیکشن آفیسرز اور تحصیلدار اردو اور اسلامیات کے جو پیپر باقی ہیں اس میں جنرل نالج کے طور پر آتا ہے۔ اور سوال نمبر 1 ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آج تک کم و بیش کتنے پیغمبر بھیجے ہیں؟ 1,24,000۔ پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ فلسطین کو۔ ابو البشر کس نبی کو کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ عربی زبان میں خاتم کے کیا مطلب ہیں؟ خاتم کے مہر لگا دینا اور بند کرنا۔ قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ 7 ملائکہ کا۔ 4 اہم فرشتوں میں سے کون کون سے فرشتوں کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ الف۔ سوال نمبر 7، قرآن مجید میں جہنم کے نگران کا کیا نام ہے؟ مالک۔ اور بہشت کے نگران کا کیا نام ہے؟ رضوان۔ ان فرشتوں کے نام کیا ہیں جو انسان سے قبر میں سوالات پوچھیں گے؟ منکر، نکیر۔ الف۔ سوال نمبر 9، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ تورات۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ زبور۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ انجیل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی آخری کتاب اتری؟ قرآن پاک۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5۔ سوال نمبر 13، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ رکن اسلام کون سا ہے؟ کلمہ شہادت۔ سوال نمبر 14، ارکان اسلام کا پہلا رکن کون سا ہے؟ الف، کلمہ شہادت۔ سوال نمبر 15، 5 وقتی باقاعدہ نماز کب فرض ہوئی؟ شب معراج کے وقت۔ سوال نمبر 16، شب معراج کب ہوئی؟ 10 نویں 27 رجب المرجب۔ شب معراج میں آپ کو کون سا تحفہ دیا گیا؟ روزے کا۔ سوال نمبر 18، حدیث شریف کے مطابق جس نے کون سا رکن اسلام چھوڑا تو کفر میں گیا؟ نماز، دال جز۔ سوال نمبر 19، قیامت کے روز سب سے پہلا سوال کس کے متعلق ہوگا؟ نماز کے متعلق، دال جوز۔ قیام کے کیا معنی ہے؟ سیدھے کھڑا ہونا، دال جوز۔ رکوع کے کیا معنی ہے؟ رکوع کے معنی ہے جھکنا، دال جوز۔ 21، سوال نمبر 21، سوال نمبر 22، صوم کے کیا معنی ہے؟ روزہ۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہے؟ دال جوز، پاکیزگی اور نشوونما۔ سوال نمبر 24، خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرض کرے گا اس لیے لڑوں گا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق بے-جز۔ سوال نمبر 25، اسلام کا آخری اور 5واں رکن کون سا ہے؟ حج، دال جوز۔ حج کب سے کب تک ہوتا ہے؟ الف جوز، ذوالحجہ 9 سے 12 تک۔ مناسک حج کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 27، مناسک حج کسے کہتے ہیں؟ کعبۃ اللہ، دال جز، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ کے آس پاس شعائر اللہ میں مخصوص حرکات و سکنات کو بجا لانا۔ سوال نمبر 28، القرآن کے کیا معنی ہیں؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ الفرقان کے کیا معنی ہے؟ الف جز۔ سوال نمبر 29، فرق ڈالنے والا۔ سوال نمبر 30، قرآن مجید کا نزول کس طرح شروع ہوا؟ وحی سے۔ سوال نمبر 31، وحی کے لغوی معنی کیا ہے؟ غیبی طریقے سے اطلاع، جیم جوز۔ عیسوی کے مطابق پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ 17 اگست 610 ہجری عیسوی۔ 17 اگست 610 ہجری عیسوی۔ غار ہیرا مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف مینا کی جانب کتنے فاصلے پر ہے؟ 3 میل۔ غار ہیرا کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 6 فٹ ہے۔ اونچائی کتنی ہے؟ 7 فٹ، تقریباً 7 فٹ۔ سوال نمبر 35، پہلی وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال۔ پہلی وحی میں کل کتنی آیات ہیں؟ 5 آیات ہیں سورۃ علق۔ سوال نمبر 37، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا سلسلہ وحی جاری رہا؟ تقریباً 22 سال 5 ماہ 14 دن۔ سوال نمبر 38، آیت کے لغوی معنی کیا ہے؟ نشانی کے
یہ بار بار PPSC کے ایگزام میں جنرل نالج کے طور پر یہ کویشچن آیا ہے۔ سوال نمبر 39، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ سورۃ بقرہ کی 286 المدائن۔ سوال نمبر 40، ایسی کون سی سورہ ہے جس کے شروع میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی؟ سورۃ توبہ میں۔ واقعہ معراج کا ذکر کس سورت میں ہے؟ سورۃ بنی اسرائیل میں۔ سوال نمبر 42، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید میں کس سورت میں ہے؟ سورۃ انبیاء میں۔ 2 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس سورت میں دی گئی ہے؟ سورۃ نمل میں۔ نمل کا مطلب چونٹیاں، عنکبوت کا مطلب مکڑا۔ اور سوال نمبر 41، آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزال الف جوز۔ کون سے صحابی رسول کو ترجمان قرآن کا اعزاز بخشا گیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ کی کس مسجد میں سب سے پہلے قرآن پڑھا گیا ہے؟ مسجد بنو صدیق، جیم جوز۔ سوال نمبر 47، قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ جیم ابو لہب۔ سوال نمبر 48، مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے قرآن مجید کے صحابی نے بلند آواز میں پڑھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 49، نماز باجماعت پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ سورۃ بقرہ میں۔ سوال نمبر 50، حج کی فرضیت کے احکام کس سورت میں ہے؟ سورہ آل عمران۔ اور سورہ حج بھی ہو سکتا ہے، بہرحال اس کو میں دیکھوں گا۔ سورہ آل عمران۔ سوال نمبر 50، سورہ آل عمران میں جو ہے حج کی فرضیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سوال نمبر 51، کس سورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ سورۃ احزاب میں، جیم جو سورۃ احزاب میں۔ حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ سوال نمبر 53، کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھا کرتا تھے؟ تدوین حدیث، ان کا مرتب کردہ احادیث کا مجموعہ بعد میں الصادقہ کے نام سے مشہور ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 55، سب سے زیادہ حدیث کے صحابی نے روایت کی ہیں؟ کثیر الراویہ۔ آج کل تو حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن علامہ طاہر القادری نے اس دن ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ انہوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ نے 6000 حدیث مبارکہ روایت کی ہیں، جبکہ حضرت علی المرتضیٰ سے جو روایت حدیث ہیں وہ 10,000 ہیں، سب سے زیادہ انہوں نے کی ہیں۔ لیکن بکس میں کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس لیے ابھی تک تو یہ جواب ہے۔ جب اس میں گورنمنٹ کی طرف سے تبدیلی لائی جائے گی تو پھر حضرت علی المرتضیٰ ہوں گے۔ سوال نمبر 55، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبی اعتبار سے کس پیغمبر کو بزرگ قرار دیا جو 4 پشتوں سے نبی آ رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ 56، قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، بتائیں کتنی مرتبہ ہے؟ 136 مرتبہ۔ سرمایہ دار قارون کا خزانہ بہت مشہور ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ چچا زاد بھائی۔ سوال نمبر 58، قرآن مجید کی کتنی صورتیں پیغمبروں کے نام پر ہیں؟ 6 صورتیں۔ سوال نمبر 59، صفی اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سوال نمبر 61، ابو البشر کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ 60 سوال نمبر 61، کلیم اللہ کا لقب کس پیغمبر کو دیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ نجی اللہ کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ خلیل اللہ کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ذبیح اللہ کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ روح اللہ کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سام، حام اور یافت کس پیغمبر کے بیٹے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے۔ ان کا ایک بیٹا کنان بھی ہے۔ میدان احد میں کون سے پیغمبر دفن ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ اس مسجد کا کیا نام ہے جہاں تقریباً 70 انبیاء علیہ السلام دفن ہیں؟
مسجد الحسنیف، مسجد الحسنیف دال جوز 68 کا دال جوز، مسجد الحسنیف۔ سوال نمبر 69، حضرت نوح نے اپنے کس بیٹے کو بچانے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیری اولاد میں سے نہیں ہے، یافت، حام، سام، کنان، وہ کنان تھے۔ سوال نمبر 70، جب حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔ 71، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رکن اسلام کے بارے میں کہا ہے؟ جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا، نماز کے بارے میں۔ سوال نمبر 72، اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ ہجرت مدینہ کے فوری بعد۔ سوال نمبر 73، حضرت بلال نے کس سے سیکھ کر اذان کا آغاز کیا؟ حضرت عبداللہ بن زید۔ فرض نمازوں کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ 17۔ سنت نمازوں کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ 20۔ 5 وقت کی نمازوں کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ 48۔ سوال نمبر 77، نماز تراویح کیا ہے؟ نماز تراویح سنت موقدہ ہے۔ کس نماز میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی؟ نماز جنازہ میں۔ نماز جنازہ میں در حقیقت میت کی مغفرت کے لیے ایک دعا ہے، اس کی حیثیت ایک جیز فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ میں کل کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ 4۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا؟ نماز جنازہ۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں اذان نہیں ہوتی؟ وہ بھی نماز جنازہ ہے۔ وضو کب فرض ہوا؟ 1 ہجری میں۔ نماز جمعہ باقاعدہ واجب ہونے کا حکم کب ہوا ہے؟ قبل از ہجرت، الف جوز۔ 84، سب سے پہلے جمعہ کی نماز کے صحابی نے پڑھائی ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر۔ نماز جمعہ میں امام کے سوا کم از کم کتنے افراد ہونے چاہیے؟ 2 افراد۔ سوال نمبر 86، کس رکن اسلام کو آپ نے ڈھال قرار دیا ہے؟ روزہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہے، بدن کی زکوٰۃ ہے ریاضت۔ سوال نمبر 88، روزہ کن ایام میں ممنوع ہے؟ روزہ تشریق اور عیدین دونوں کے دنوں میں حرام ہے، ممنوع ہے، نہیں رکھا جاتا۔ 89، روزے کا عام مفہوم یا لغوی معنی کیا ہے؟ روکے رکھنا، دال جوز۔ سوال نمبر 90، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی نے اسلام کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کس چیز کا ذکر کیا؟ زکوٰۃ کا، کیونکہ قرآن پاک میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی واضح اور 700 مرتبہ آیا ہے۔ نماز زکوٰۃ سے مراد ہے سرمایہ کی، نصاب زکوٰۃ سے مراد ہے سرمایہ کی وہ کم سے کم مقدار جس پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہو، الف جوز۔ 92، زرعی پیداوار کا کتنا حصہ عشر لیا جاتا ہے؟ دال جوز ہے۔ نہری کا 10واں اور بارہویں پیداوار کا 20واں حصہ۔ سوال نمبر 93، عشر سے کیا مراد ہے؟ مسلمانوں پر زرعی ٹیکس من حیثیت عبادت۔ سوال نمبر 94، زکوٰۃ کس ماہ دینی چاہیے؟ کسی بھی ماہ جب سال مکمل ہو جائے۔ سوال نمبر 95، اہمیت کے اعتبار سے نماز کے بعد کس رکن اسلام کا نمبر آتا ہے؟ زکوٰۃ کا۔ اسلام کا 5واں رکن کون سا ہے؟ حج۔ حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے کس مقام پر لے گئے؟ مینا میں۔ ذی الحج اسلامی ماہ کا کون سا مہینہ ہے؟ آخری اور 12واں مہینہ ہے۔ حجاج کرام جہاں احرام باندھتے ہیں اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ اس جگہ کو میقات۔ سوال نمبر 101، صحیح سے کیا مراد ہے؟ صحیح سے مراد ہے صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ سوال نمبر 102، حج کا سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ مینا میں 5 نمازیں پڑھنا۔ سوال نمبر 103، رمل سے کیا مراد ہے؟ پتھر کے نہیں، شانے ہلا کر تیز اور اکڑ کر چلنا، شانے ہلا کر تیز اور اکڑ کر چلنا۔ 104، مرد کے احرام میں کل 2 کپڑے ہوتے ہیں، بتائیں عورتوں کے احرام میں کل کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ 5۔ سوال نمبر 105، میدان عرفات مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ 15 کلومیٹر، دال جوز۔ 106،
8 ज़ुल्हिज्जा को मिना रवानगी होती है, बताएं किस वक्त होती है? तुलू आफ्ताब के बाद। सवाल नंबर 107, कुर्बानी दिन रात जब चाहे करें मगर किस दिन करें? 11 ज़िलहज को। सवाल नंबर 108, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे? बनु तईम से। सवाल नंबर 109, मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चाँद भी रख दें तो मैं अल्लाह की तौहीद के प्रचार से पीछे नहीं हटूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात किस चचा को कही? हज़रत अबू तालिब को। सवाल नंबर 110, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चचा के साथ शाम का सफ़र किया और उसके बगैर खाना नहीं खाते थे? हज़रत अबू तालिब। सवाल नंबर 111, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा आपके रज़ाई भाई भी हैं? हज़रत अमीर हमज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चचा के मुतालिक फरमाया कि ये मेरे बाप के बराबर है, इनका एहतराम भी उतना वाजिब है जितना बाप का? ये भी हज़रत अमीर हमज़ा के बारे में। सवाल नंबर 113, विसाल के वक्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 24 बार थी, बताएं इनका इंतकाल आपकी पैदाइश से कितना अरसा कबल हुआ? बाज़ बुक्स में 6 माह है, लेकिन यहाँ पे जो है वो 4 माह है। हज़रत आमना अपनी कनीज़ उम्मे ऐमन के हमरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में आपने मेके बनु नजार तशरीफ़ लाई। आप कितना अरसा मदीना में मुकीम रहीं? 1 माह। बनु नजार के रईस जो थे वो हज़रत अबू अयूब थे। हज़रत अबू अयूब मदीना मुनव्वरा में जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसवा ऊँट भी उनके घर के सामने जाके रुकी थी। हज़रत आमना का इंतकाल किस जगह हुआ? अबवा में। सवाल नंबर 116, गार हीरा का बला हिस्सा अब गिर चुका है, सिर्फ निशान बाकी है, ये बताएं कि को हीरा को अब क्या कहा जाता है? जबल नूर। सवाल नंबर 117, बेसत के वक्त कमरी साल के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 40 साल 1 दिन। काश सवाल नंबर 118, काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा तंदुरुस्त रह सकता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी कौम निकाल देगी तो मैं ज़रूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करता। ये अल्फाज किसके थे? वर्का बिन नौफल के। 119, नबूवत के बाद जब सबसे पहले चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ हुई वो क्या थी? नमाज। 120, इलानिया तबलीग का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब हुक्म हुआ? बेसत के 3 साल बाद। 121, इलानिया तबलीग से पहले शुरू के 3 सालों तक कितने अफराद मुसलमान हुए? 30 अफराद, 30 अफराद मुसलमान हुए। 122, मक्का में सबसे पहले किताब दवाई का शर्फ किसको हासिल है? शर्जील बिन हसना कंदी को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान के अफराद को दावत तौम पर वाज़ व तबलीग दी तो उस वक्त दावत में कितने अफराद शरीक थे? 40 अफराद। कितने अफराद? 40। सवाल नंबर 1 नहीं है। जाने मेरे ऊपर इस कदर बोझ ना डालो कि मैं उठा भी सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किसके अल्फाज है? ये किसके अल्फाज हैं? हज़रत अबू तालिब के। किस काफिर ने हरम काबा में ऐन सजदे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में अपनी चादर डालकर खींचा? उकबा बिन अबी मोहित। इनको शायर कहन दीवाना कहने से, शायर कहन दीवाना कहने से मतलब हल नहीं होता, बल्कि इनके लिए कहा जाए कि इनका कलाम बाप बेटे, भाई भाई, बहन भाई, शोहर बीवी को जुदा कर देता है। ये अल्फाज किसके हैं? वलीद बिन मुगीरा के। इस्लाम की हमायत में सबसे पहले तलवार उठाने वाले सहाबी का नाम क्या है? हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम। ये बहुत मकबूल सवाल है और बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है PPSC के पेपर में। या अल्लाह इन दोनों में से किसी एक के ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत अता फरमा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और उमर बिन हशाम। अब हज़रत उमर गुस्से में बहन भाई के घर पहुँचे तो उन्होंने बहन और बहनोई को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। बताएं इनको उस वक्त हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पाक की कौन सी सूरत पढ़कर सुनाई? सूरत ताहा। किस अवलीन ग़ुलाम सहाबी को सहरा की तपती रेत पर लटका कर गले में रस्सियाँ डालकर घसीटा जाता मगर उनकी ज़ुबान से आहद आहद
کے سوا کوئی کلمہ نہیں نکلتا تھا؟ اس کا جواب ہے دال، حضرت بلال۔ کس کے ایمان لانے پر حضرت صحابہ کرام نے پرشگاف نعرہ تکبیر بلند کیا؟ حضرت عمر۔ 132 کس کی میت میں یعنی کس کے ساتھ سب سے پہلے مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں پہلی مرتبہ اعلانیہ کھلے بندوں نماز ادا کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 133 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سال مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا؟ رجب 5 نبوی میں، پہلی ہجرت۔ 134 حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سورۃ مریم کے جواب میں کس نے کہا؟ خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو نور ہیں۔ تو یہ شاہ نجاشی نے کہا تھا۔ 135 شیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کتنے عرصے تک محاصرہ کیا؟ 3 سال تک۔ رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، اس کے کتنے دن بعد حضرت خدیجہ بھی انتقال کر گئیں؟ 3 دن بعد۔ واقعہ معراج کب ہوا؟ 27 رجب المرجب 10 نبوی۔ سوال نمبر معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر مبارک کیا تھا وہ کس پر کیا تھا؟ براق پر۔ اس اونٹنی کا کیا نام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر مدینہ کیا؟ قصوہ۔ غار ثور مکہ سے کتنی دور ہے؟ 3 میل۔ ریپیٹڈ کویشچن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اس بیٹے کا کیا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام کو تمام خبریں سنا جایا کرتا تھا؟ محمد بن ابی بکر۔ 142 غار ثور پر کس پرندے نے گھونسلہ فوری طور پر بنا کر انڈے دے دیے؟ کبوتری نے۔ 143 ہجرت مدینہ میں راہبر سفر کون تھا؟ عبداللہ بن اریقط۔ 144 سن ہجری کا آغاز کب ہوا؟ محرم الحرام 13 نبوی۔ یکم محرم الحرام 13 نبوی مسجد نبی میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ 145 یثرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کس کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھی جو قبیلہ بنو نجار کے ایک رئیس تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 46 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس جگہ بیٹھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر مکان بھی اس کے ساتھ تھا، وہ کن کی زمین تھی؟ سہل اور سہیل 2 یتیم بچوں کی۔ 147 صلی اللہ علیہ وسلم ہجری کے آغاز کا حکم کس جگہ سے جاری فرمایا؟ مسجد نبوی۔ یکم محرم الحرام سن 13 نبوی۔ سوال نمبر 148 مدینہ منورہ میں سب سے پہلی درسگاہ کس جگہ قائم ہوئی؟ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ۔ رشتہ مواخات سے مراد بھائی چارہ ہے، یہ کن کے درمیان ہے؟ مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ اذان کی ابتدا کس سن ہجری میں ہوئی ہے؟ 1 سن ہجری میں۔ اذان کے الفاظ حضرت بلال کو حضرت عبداللہ بن زید نے سکھائے، بتائیں حضرت عبداللہ بن زید کو یہ الفاظ کس نے سکھائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ میثاق مدینہ ہجرت کے کتنے ماہ بعد طے پایا؟ 5 ماہ بعد طے پایا۔ تبدیلی قبلہ کا حکم ہجرت مدینہ کے کتنے عرصے بعد آیا؟ 17 ماہ بعد آیا۔ سوال نمبر 154 غزوہ بدر رمضان المبارک 2 ہجری میں ہوا، بتائیں تاریخ کیا تھی؟ 17 رمضان المبارک 2 ہجری۔ سوال نمبر 155 غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، بتائیں انصار اور مہاجرین کی تعداد کتنی تھی؟ انصار کی تعداد 82 اور مہاجرین کی تعداد 231۔ جنگ بدر جہاں 70 کفار گرفتار بھی ہوئے، بدر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ کنویں کے۔ سوال نمبر 157 غزوہ بدر میں مسلمانوں کا سالار اعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مقرر فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو۔ سوال نمبر 58 غزوہ احد جو کہ 7 ربیع الاول 3 ہجری کو ہوا میں کفار کے لشکر کا سردار کون تھا؟ ابو سفیان۔ سوال نمبر 59 غزوہ احد میں اکثر تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ گئے، بتائیے کتنے تیر انداز اپنی جگہ ثابت قدم رہے؟ 10 جیم جوز۔ میرے ماں باپ تجھ پر قربان غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ الفاظ کس صحابی سے کہے تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ کس غزوہ کے عین دوران شراب مکمل طور پر حرام ہوئی؟ سوال غزوہ بنو نذیر۔ سوال نمبر 62 162 غزوہ خندق جس کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے کب پیش آیا؟ رمضان المبارک 5 ہجری۔ احزاب کے کیا معنی ہے؟ فوج یا گروہ۔ 164 غزوہ خندق کے دوران کن سے خطرہ لاحق تھا کہ انہیں مرعوب کرنے کے لیے ہر رات اسلامی دستے شہر میں گشت کرتے اور تکبیر کے نعرے بلند کرتے رہتے تھے؟ بنو قریظہ۔ سوال نمبر 165 غزوہ خندق میں کفار خصوصاً قریش کے محاصرہ اٹھانے کی رات اصل وجہ کیا بنی تھی؟ زور کی آندھی، یک بستہ ہوائیں، اکھڑے خیمے، الٹی دیگیں، مٹی سے اٹے برتن، یہ وجہ تھی۔ 166 6 ہجری کا سب سے بڑا واقعہ صلح حدیبیہ ہے۔ حدیبیہ نام کا اس وقت ایک کنواں تھا اور یہ میدان مکہ کی مغرب کی طرف جدہ اور مکہ کی راہ میں پر ہے۔ بتائیں یہ میدان مکہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ 12 سے 13 میل۔ مسلمانوں کا زیارت کعبہ کا ارادہ کیسے بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے خواب میں دیکھا۔ صلح حدیبیہ کس نے لکھا؟ حضرت علی نے۔ سوال نمبر 169 صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اطمینان حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہم فیصلے کیے؟ تبلیغ دین کے لیے وفود بھیجے۔ 170 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپسی پر خطوط لکھے۔ بتائیں سب سے پہلے کس کو خط لکھا؟ قیصر روم ہرقل کو۔ 171 کسرا ایران کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر کون آیا؟ بے عبداللہ بن حذافہ سہمی۔ سوال نمبر 172 کس بادشاہ نے غصے میں نامہ مبارک چاک کر ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے، اور کچھ ہی دنوں بعد اس کی بادشاہت پارا پارا ہو گئی۔ ایران خسرو پرویز۔ 173 مکہ 8 ہجری ماہ رمضان میں فتح ہوا دن کون سا تھا؟ جمعۃ المبارک جیم۔ 174 فتح مکہ کے لیے کس تاریخ کو اسلامی لشکر نے مکہ کی طرف کوچ فرمایا؟ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو۔ 175 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ کرام روانہ ہوئے؟ 10,000 افراد صحابہ کرام۔ 176 ہجری کیلنڈر کس نے جاری کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 177 پولیس کا محکمہ کس نے قائم کیا؟ حضرت عمر نے۔ 178 خراج، فیے، عشر، عشور، جزیہ، زکوٰۃ، خمس، غنائم کا نظام یعنی مال غنیمت کا نظام باقاعدہ اعداد و شمار کس نے شروع کیا؟ حضرت عمر فاروق نے۔ خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی کون سے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری۔ سوال نمبر 180 مدینہ کا پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا؟ سوید بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 181 پہلے حکمران خلیفہ جس نے جیل خانہ جات کا محکمہ بنایا؟ حضرت عمر فاروق۔ سوال نمبر 182 دنیا کی قدیم مسجد کون سی ہے؟ خانہ کعبہ۔ اسلام کی خاطر تلوار اٹھانے والے پہلے صحابی کون سے ہیں؟ حضرت زبیر بن عوام۔ ریپیٹڈ کویشچن، اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء۔ اب یہ اسلام کی جب بات ہوگی تو مسجد قباء، دنیا کی جب بات ہوگی تو خانہ کعبہ۔ اور مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت علی نے۔ عورتوں میں سے سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت خدیجہ نے۔ اور پوری دنیا میں سب سے پہلے بھی اسلام حضرت خدیجہ نے قبول کیا۔ 187 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کی امامت میں نماز ادا کی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ سوال نمبر 88 حضور نے پہلا خطبہ 3 نفی میں دیا، بتائیے کس جگہ دیا؟ کو صفحہ پر۔ اور سوال نمبر 189 پہلی اسلامی ریاست کہاں قائم ہوئی؟ مدینہ منورہ میں۔ سوال نمبر 90
پہلا اسلامی ملک جس نے ایٹم بم بنایا پاکستان. یہ دونوں سوال بار بار امتحانوں میں آ چکے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.